ایک خوفناک کہانی، غمگسار شہر کی رات۔ بیٹی سارہ نے اپنے والد کی کہانی کی طرح غمگسار شہر کی رات کے بارے میں سنا تھا، جسے برسوں بعد بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ والد انہیں اس شہر میں لے کر جائیں تاکہ وہ والد کی کہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ والد نے مان لیا اور اپنی بیٹی کو ساتویں آسمان کے نیچے واقع غمگسار شہر لے گئے۔ شہر ویران اور انخلا ہوا تھا۔ کچھ گھر اور دکانیں تھیں لیکن وہ سب خالی تھیں۔ شہر کی گلیوں میں سانپ کی طرح چلتے پھرتے اشارے ملتے تھے۔ اس جگہ کی خوفناکی کے باوجود سارہ کو شہر میں کچھ خوبصورتی ملی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں چلتی ہوئی ملی جہاں پھول خوشبو دیتے تھے اور پرندے گیت گاتے تھے۔ ایک دن سارہ نے ایک پرانی کتاب کا اکھڑا ہوا مصرعہ پایا۔ کتاب میں غمگسار شہر کی کہانیاں اور راز چھپے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ شہر میں رات کو ویرانہ ہو جاتا ہے اور ایک روشنی سی چھا جاتی ہے۔ کتاب کا راز تھا کہ کوئی بھی شخص جو اس روشنی میں چلتا ہے وہ شہر کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ سارہ کو کتاب پر یقین نہیں آیا لیکن وہ اس کو پڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ اسے پتہ تھا وہ اس کی روشنی میں گم ہو جائے گی، پر وہ نہیں مانتی۔ رات کا وقت آتا ہے اور شہر میں روشنی چمکتی ہے۔ سارہ اپنی شرف کو لیتی ہے اور غمگسار شہر کی سوچ میں ڈوب کر چلی جاتی ہے۔ شہر کی گلیوں میں سانپ کی طرح چلتے پھرتے شخصوں کے ساتھ وہ بھی چلتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے پیچھے چلتی ہے لیکن اچانک روشنی کی چمک سارہ کے آگے آتی ہے اور وہ شہر کی طرف منہ پھیر کر دیکھتی ہے۔ جب وہ مڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شہر اور اس کے سب لوگ گئے ہوئے ہیں۔ وہ صرف ایک کتاب پہلوانی گاؤں کی بنائی ہوئی ہے جو بھوک سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ شہر کی اندھیری روشنی کا راز ختم ہو گیا تھا اور وہ اس شہر کی بتائی ہوئی تصویر کا حصہ تھی۔ سارہ واپس اپنے والد کی طرف لوٹتی ہے اور اپنے دل کی تکلیف سے اسی بات پر یقین کرتی ہے، لیکن حقیقت کبھی کبھار خود ہی اہم ہوتی ہے۔ والد کی کہانی اور غمگسار شہر کی رات کے تجربے نے سارہ کو ایک نیک دن کے طرف بڑھنے کی راہ میں رہنمائی کی تھی۔ اس کے بعد سارہ نے شہر کے اس انڈیگو روشنی کو اپنی آنکھوں کی دنیا میں خوبصورتی میں بدل دیا، اور یہ کہانی ان کی خود کی خوبصورتی اور حقیقت کی اہمیت کی تعبیر تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔